مل جل کر ایک صلوات بھیجیں محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجۃ قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علی والے بیٹھے ہیں، پتہ چلے ایک علی والا ذکر کر رہا ہے، باقی علی والے ذکر سن رہے ہیں. نعرہ حیدری، حسینیت ایمان کا کھل کر اظہار کریں. حسینیت دین سے وابستگی کا اعلان کریں. حسینیت قرآن و اہل بیت سے تمسک کا اظہار کریں. حسینیت یزیدیت بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں. یزیدیت لادینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں. یزیدیت. اب صلوات اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی مولا کو کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے. صلوات کا پڑھنا زحمت نہیں، رحمت ہے، نقصان نہیں، ایمان ہے، عادت نہیں، عبادت ہے. جس کے لوہے دل پر محمد و آل محمد کے احسانات نقش ہیں، جنہیں یہ یقین ہے کہ ان کے گھروں کا چولہا ولی العصر کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں سے جلتا ہے، وہ کفر کو دبا کر، منافقین کو جلا کر، ذرا سا مسکرا کر باواز بلند درود بھیجتے ہیں. ایک اور بھی صلوات بھیج دیں تاکہ یہ آنے والے مومنین بیٹھ جائیں. آگے آجے نوجوانوں، آگے آجے. جی مرشد، آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے دعا لینے کے لیے مومنین کی دعاؤں کے احسان میں اور شاہ صاحب کی محبتوں میں ماشاءاللہ آج تیسرا روز ہے. مسلسل اور تسلسل کے ساتھ امامت اور ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے. عزیزان محترم، گرامی قادری، عاشقان و محبان سرکار ولی العصر اور میری نہایت ہی معزز سامعین، مولا آپ کو اپنے حصار کرم میں محفوظ رکھے. جتنے مومنین اس مقدس آستانے پر مولا کی بلا فصل عبادت سے سرفراز ہو کر اپنی اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، میرا ان تمام مومنین کو سلام
عرض یہ کر رہا ہوں خالق اکبر رحمان و رحیم اللہ، وہ اللہ جس کے ناز کو محمد کہتے ہیں، جس کے فخر کو علی کہتے ہیں، جس کی صداقت کو سیدہ کہتے ہیں، جس کے جمال کو حسن کہتے ہیں اور جس کے کمال کو حسین کہتے ہیں. اسے سمجھ آئے آج اٹھاتا رہے. جس کے کمال کو حسین کہتے ہیں وہ سبحان اللہ آل محمد کا رب ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا کوئی ایسا لمحہ، کیا کوئی ایسی گھڑی ہماری بارگاہ میں گزری ہے کہ جب ہم نے اپنے خاص بندوں کا ذکر، کائنات سے پہلے کے انسانوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں نہ کیا ہو؟ عزیزان محترم، اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے جب کچھ نہیں تھا ذکر آل محمد ہو رہا تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا ذکر علی ہوتا رہے گا. چاہوں گا آپ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ جڑ گئے. توجہ سے سنیے گا. اب عنوان آپ کے حوالے پیش کر رہا ہوں شاہ صاحب کی دعاؤں کے سبب. اگلی آیت میں ارشاد ہوا انا خلقنا الانسان من نطفة امشج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے عام انسانوں کو ماں باپ کے ملے جلے جوہر سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کا مقصد نبتلی، ہم انہیں آزمائیں گے کیوں؟ سمیعا بصیرا، یہ دیکھتے بھی ہیں، یہ سنتے بھی ہیں. یعنی دو بنیادوں پر ہمیں آزمایا جائے گا. ایک آیت میں سورہ ذاریات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تمام جنوں انس کو عبادت کے لیے خلق کیا. عبادت یعنی ہمارا مقصد تخلیق عبادت، لیکن آل محمد کا مقصد تخلیق فقط عبادت نہیں ہے، ان کا مقصد تخلیق اس کی پہچان ہے. ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے. کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اے حبیب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اے حبیب میں نے تجھے خلق کیا، لوگ دیکھیں تجھے پہچانیں گے. لوگ دیکھیں تجھے پہچانے مجھے. ہاتھ تیرے ہوں گے، تو کا میں. توجہ، آنکھیں تیری ہوں گی، دیکھوں گا میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. یعنی ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم عبادت کے لیے خلق ہوئے. ٹھیک ہے؟ اور آل محمد کا مقصد یہ نہیں ہے. وہ عبادت کے لیے خلق نہیں ہوئے. اچھا آپ کہہ بھی سکتے ہیں قبلہ اگر وہ عبادت کے لیے خلق نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو پھر سید و ساجدین کو کہاں لے جاؤ گے؟ توجہ دار محترم، ایک جنگ ہو رہی تھی، جملہ ذہن میں آ گیا. جنگ ہو رہی ہے، شدید جنگ تھی، ٹھیک ہے، اور نماز کا وقت ہوا. میرے علی نے تلوار کو نیام میں رکھا. چاہنے والے نے کہا یا علی شدید جنگ ہو رہی ہے، نیزے برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے علی کو جلال آ گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ تلواریں برس رہی ہیں، نیزے برس رہے ہیں، مولا آپ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے علی نے جلال میں کہا اسی نماز کے لیے تو علی جنگ کر رہا ہے. اسی نماز کے لیے میرا علی جنگ کر رہا ہے. عزیزان محترم، میرے علی نے تخت کے لیے سورج کو نہیں پلٹایا، نماز کے لیے سورج. یعنی انہوں نے سجدہ کر کے بتایا. مولا کی قسم آج کی مجلس بہت اہم ہے. میں نے استادوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ماشاءاللہ بالکل بیدار بیٹھے ہیں اور میسج جا رہا ہے. سجدہ کر کے بتایا. سجدہ کیوں کیا؟ ان کو سجدے کی ضرورت تھی بابا جی کا نہیں، سجدوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ ان کو پاک ہونے کی ضرورت تھی.
کہ دنیا میں آ کر پاک ہوئے ہیں؟ یہ پاک نہیں ہوئے، پاک کرنے آئے ہیں. توجہ ذرا، سجدہ اس لیے کیا کہ کوئی ہمیں خدا نہ کہے. اس دور میں لوگ ستاروں کو پوج رہے تھے، پتھروں کو پوج رہے تھے، سورج کو پوج رہے تھے، پتھروں کو پوج. اب مجھے دکھ ہوگا پہلے بندے سے لے کر آخری مومن تک توجہ چاہ رہا ہے. غلاموں پاس آپ دی اس دور میں کیا ہو رہا تھا؟ پتھروں کو پوج رہے تھے، سورج کو پوج رہے تھے، ستاروں کو پوج رہے تھے. پتھر میں علم گاڑ کر میرے علی نے کہا پتھر بھی خدا نہیں. پتھر میں علم نہیں بولیے گا جسے سمجھ آئے. پتھر میں علم گاڑ کر کہا پتھر بھی خدا نہیں. ستارہ ڈیوڑی پر بلا کر کہا ستارہ بھی خدا نہیں. سورج کو پلٹار کر بتایا سورج بھی خدا نہیں. حد ہو گئی، سجدے میں سر رکھ کر بتایا میں بھی خدا نہیں. مخصوص آپ کے لیے ان سب کے لیے 4 مصرے ہیں تاکہ تو ضد بھی کر لے بھلا کب وہ زد میں آتا ہے. تو ضد بھی کر لے بھلا کب وہ زد میں آتا ہے. ارے جس کا نام بھی علی ہے وہ حد میں آتا ہے. جسے سمجھ آئے ہاتھ اٹھائے. آگے 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 آ جاؤ آگے آ جاؤ بھائی آگے آ جاؤ. ایک اور نعرہ حیدری. میری آنکھیں تو آپ کو کل بھی تلاش کر رہی تھی. توجہ ہے، تو ضد بھی کر لے بھلا کب وہ زد میں آتا ہے. ارے جس کا نام بھی علی ہے وہ حد میں آتا ہے. اسی شوق سے مرتے ہیں مومنین سبھی جو سمجھ میں نہیں آتا لہد میں آتا. عامر کہہ رہا ہے دوبارہ. اچھا مجھے ایک شعر اور یاد آ گیا. جس کے دل میں عشق ابو تراب نہیں. آپ سنیں گے تو مولا کی قسم مجھے جو میرے دل میں ہے کہہ جاؤں گا. جس کے دل میں عشق ابو تراب نہیں. باقی جملہ ہے آپ کو 1 سیکنڈ کے بعد سمجھ آئے گی. جب سمجھ آئے گی تو میرا خیال ہے معراج ہی ہو جائے گی. جس کے دل میں عشق ابو تراب نہیں بہت خراب ہے مٹی فقط خراب نہیں. تمہیں علی کے سوا کوئی اور دکھائی دیتا ہی نہیں. ہم نے کہا ہماری نگاہوں میں علی کے سوا کوئی آتا بھی نہیں جچتا بھی نہیں. ہر وقت علی علی بولے علی والے بولیں گے تو میں کہہ جاؤں گا علی علی ہر وقت علی علی. میں نے کہا ہاں بھائی ہر وقت ہم علی علی کرتے ہیں. ہمارا وظیفہ علی ہے، ہمارا مولا علی ہے، ہمارا آقا علی ہے، ہمارا پیشوا علی ہے، ہمارا ہادی علی ہے، ہمارا رہبر علی ہے. ہم علی سے پیار کرتے ہیں. توجہ ہے، ہر وقت علی علی. کیا بات؟ میں نے کہا ہم کو علی سے ہٹ کر کسی سے پیار نہیں. بہت بڑا 4 مصرے ہیں بہت بڑے. آخری مصرے پر مجھے داد چاہیے ورنہ میں چھین لیتا ہوں. عزیزان محترم، بزرگوں سے دعا، نوجوانوں سے میں چھین لوں گا. ہم تو علی سے ہٹ کر کسی سے پیار نہیں. تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں.
آل محمد کا مقصد تخلیق یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آئے پہچان کے لیے. میرے رسول کی عزت تو ذرا دیکھیے. پڑھ دو جملہ. بزرگوں سے بزرگوں آج کی اس مجلس میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، سفید داڑھی والوں کو، نوجوانوں سے بات، بزرگوں کے لیے تحفہ. یہ لفظ محمد پر غور کیا ہے؟ جب تک لب کو چوم نہ لے لفظ محمد زبان سے ادا نہ. آپ کبھی لفظ محمد زبان سے نکالیے محمد، لب کو چومتا ہے تو پھر لفظ محمد زبان سے ادا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، ہمارا مقصد تخلیق ہے عبادت، یہ پہچان کے لیے ہے. کچھ لوگ نقصان کے لیے آئے. بولتے رہیے گا چھوٹے جملوں پر بھی، یہ اللہ کی پہچان کے لیے. اگر ان کا مقصد تخلیق عبادت ہوتا تو اللہ کبھی بھی سورہ مزمل میں نہ کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب عبادت گھٹا دے. ہم نے کون سا تجھے عبادت کے لیے خلق کیا؟ گھٹا دے. جملہ ہے بھائی، آپ نے ماشاءاللہ مسکرائے ہیں. گھٹا دے. یہی نبی ہے، مسجد نبوی ہے. توجہ ہے محترم، یہی نبی ہے، مسجد نبوی ہے. سب سے بڑا رکن ہے، سجدہ ہے، سجدے میں نبی ہے، پشت پر حسین ہے. یہاں کہہ رہا ہے گھٹا دے. حسین بیٹھ گئے، اب کہہ رہا ہے بڑھا دے. امین بھائی سلامت رہے. کل سے آپ کا موڈ خراب ہے، ایسی بات ہوتا ہے. آپ کا موڈ خراب ہوگا تو ہمارا بیان صحیح ہوگا. جو ہے نا، آپ ان کی فیور میں بیٹھے. مجھے پتا ہے اب چلا ہے نا، تیسرے دن پتا چلا ہے کہ آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی پہلی مرتبہ ہے، اب مجھے، میں ساری زندگی جاتا ہوں، میں اب آپ کے معیار پر ہی پڑھوں گا. ایک ذہنوں سے چیز نکالنے علی اللہ نہیں ہے. یہ غلط عقیدہ نہ لے کے جائیے. میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. علی جیسا عادل امام، لفظ سنیے، علی جیسا عادل امام جس اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی خدا نہیں. علی جیسا عادل امام سجدہ کر رہا ہے. اچھا دیکھو، جملہ ہے بھائی جان. اس سوال کو میرے مولا حسین نے ضمن جملہ آ جاتا ہے، عنوان سے نہیں ہٹتے ہم، عنوان وہیں سے کریں گے. ضمن جملہ آ گیا. کیا آ گیا؟ کہ اس سوال کو میرے حسین نے کربلا میں ہی دفن کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا ہم جیسے، کچھ نے کہا یہ خدا ہے. کچھ نے کہا ہم جیسے، کچھ نے کہا یہ خدا ہے. میرے حسین نے عزیزان محترم خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتایا کہ ہم اللہ نہیں ہیں. توجہ، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتایا کہ ہم اللہ نہیں ہیں. لوگ نیزے پر قرآن پڑھ کر بتایا ہم تم جیسے بھی نہیں. یہ محصل جملہ ہوگا اگر آپ آمادگی سے سن لیں گے، ٹھیک ہے. تو میں سادگی سے کہہ جاؤں گا نماز کیا ہے. What is the meaning of نماز؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. سجدہ نماز کی معراج، سجدے میں صاحب معراج پشت پر وار سے نماز. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج،
پشت پر وار سے نماز. ارے حسین کا تعارف تو دیکھیے, نماز کے پروردگار کو حسین. مولا کی قسم آپ نے لوٹ لیا ہے, میرا کہتی نہیں ہے تو اس جملے میں بولے نماز کے پروردگار کو حسین کہتے ہیں. اب عزیزان محترم, صفوں یہ ہوا کیا تھا, منظر کیا تھا, صفوں کو چیرتے ہوئے میرے مولا حسین. میں ولایت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں, جملہ پڑھ کر چہرے بھی دیکھوں گا, اگر آپ نے کھڑے ہو کر سلام کر دیا تو سمجھ لوں گا میں کامیاب ہو گیا. اب جملہ اس معیار کا ہو تو کھڑے ہو کر علی کو سلام کرنا ہے, مجھ پر احسان نہیں کرنا. جملہ اس معیار کو ہو تو کریے گا, نہ ہو تو پھر بیٹھ کے ہی نعرہ لگا دیجیے گا. توجہ ذرا محترم, صفوں کو چیرتے ہوئے میرے حسین رسول کی پشت پر آ کر بیٹھے. ایک شخص نے کہا بچے کو سواری کا شوق تھا. میں نے کہا مسجد نبوی میں بہت تیز تیز سواریاں تھیں. بچے کو کھیلنے کا شوق تھا. ارے جس کا کھیل محمد کی نماز میں. دوبارہ آنا ہے کہ نہیں, میں انشاءاللہ معراج کو کروا ہی جاؤں گا. توجہ ہے ذرا محترم, ہوا کیا, یہ نیا جملہ ہے جس کے لیے میں نے محنت کی. کسی کے سر پہ قدم, کسی کے ہاتھ پہ قدم. توجہ ہے ذرا محترم, اس انداز میں حسین گئے ہیں, کسی کے سر پر, کسی کے ہاتھ پر. اب یہی تو لاجک ہے بھائی, یہی تو نوجوانوں سے میں نے دعا لینی ہے. سر پر قدم رکھا, زمانے کو بتایا تاج ولایت فقط ہمارے لیے ہے. تاج ولایت ہمارے لیے ہے. ہاتھوں پر قدم رکھا کہ کوئی ہم سے بیعت لینے کی جرأت نہ. وقت تو ہو گیا, لیکن میں انشاءاللہ 2 قدم اور بڑھ کر آپ سے محبت اور زیادہ وصول کروں گا. شریعت کیا کہتی ہے, نماز کے احکامات کیا کہتے ہیں کہ آپ نے سجدے میں جہاں سر رکھ دیا بس رکھ دیا. اب مجھے ہر جملے پر آپ کو اٹھانا پڑے گا, یہ جملہ داد کے قابل تھا. بابا جی ایسے نہیں, جہاں سجدے میں سر رکھ دیا پر رکھ دیا, یہ رکھ دیا آگے یہاں رکھا, نماز نہیں ہوتی. بابا یہ ایسے ہی ہے نا, بابا یہ تعریف فرما دی, ٹھیک ہے, آپ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, نمازی بھی ہیں, بیچ نماز بھی ہے, ٹھیک ہے. سجدے میں سر رکھ دیا تو جہاں رکھ دیا سو رکھ دیا. اب سجدوں میں سر ہے, روح سجدہ. توجہ ہے, سجدہ پشت پر, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا تھا, دیکھا جب سجدے کو طول دے دیا رسول خدا نے. امین بھائی شاہ جی, ایک صحابی نے, ہمارے سارے صحابی واجب الاحترام کی محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایسا عقیدہ ہے نہیں, ہم سب کا ہی احترام کرتے ہیں, جو آل محمد کا احترام کرے ہمارے لیے واجب ہے. توجہ ہے, سجدے میں سر اٹھا, دیکھا, کہا حسین, حسین, حسین. ایک نے کہا حسین, دوسرے کا حسین, تیسرے کا حسین. حسین حسین نہیں سمجھ رہے بھائی, کہاں جاؤں میں, حسین حسین حسین. مسجد نبوی کم لگ رہی تھی, ازا خانہ حسین 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 کی صدائیں بلند ہوئی. مجھے سر پہ قرآن رکھ کر بتاؤ, کیا صحابہ کی نماز ٹوٹی یا
मुकम्मल हुई? अरे जब रसूल की मुकम्मल हुई तो सहाबा नमाज कामिल हो गई, लेकिन लफ्ज़े हुसैन भी पढ़ते रहे। हुसैन हुसैन हुसैन, न जाने कितनी मर्तबा कहा हुसैन हुसैन हुसैन। आ गए कुछ बहुत बड़ा जुमला, अज़ीज़ान मोहतरम, या इलाही मुझे ताकत अता फरमा दे कि मैं सामईन की समाअतों की नजर अपने होशो हवास को कायम रखते हुए रात के इस पहर में गुलाम अब्बास आब्दी जुमला नहीं फैसला दे रहा है। मुझे सर पे कुरान रखकर कोई कारी कुरान, कोई हाफिज़े कुरान, कोई हाजी, कोई नमाजी ये बताए कि हुसैन मौला रसूल खुदा की पुष्ट पर अपनी मर्जी से गए थे कि अल्लाह की मर्जी से गए थे, तो जवाब यही मिलेगा शाह साहब कि अपनी मर्जी से नहीं गए, अल्लाह की मर्जी से पुश्ते रसूल पर हुसैन गए थे। अगर अपनी मर्जी से गए होते तो पलट कर अल्लाह कहता, ऐ हबीब ये मेरी इबादत है, खानदान का खेल नहीं। जुमला था उसने मुझे मोहब्बत आपकी जाने से नहीं आई। पलट कर अल्लाह कहता, ऐ हबीब ये मेरी इबादत है, कोई खानदान का खेल नहीं है। मौला की कसम मैंने जहां भी जुमला पढ़ा ये अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी रूह के लिए जुमला पढ़ता हूं। ऐ हबीब ये मेरी इबादत है, खानदान का खेल नहीं। अल्लाह की मर्जी से आए थे, वो जुमला आ गया जहां आपने खड़े होकर महराज करनी है। अज़ीज़ान मोहतरम, यानी अल्लाह की मर्जी से हुसैन मौला रसूल की पुष्ट पर, या यूं कह दूं अल्लाह रसूल की नमाज में हुसैन का आना अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को रसूल नहीं बोलेंगे तो कहूंगा भाई विलायत और इमामत के उन्वान से गुफ्तगू है। अल्लाह को रसूल की नमाज में हुसैन का आना पसंद है। अल्लाह को भाई, अल्लाह को बेटे का अब बोलेंगे नहीं, अल्लाह को बेटे का रसूल की नमाज में आना पसंद है। अल्लाह को हुसैन का रसूल की नमाज में आना पसंद है। न जाने मुल्ला को बाप का नमाज में आना पसंद। जीते रहे, सलामत रहे। सलामत रहे माशाल्लाह। मैं तो आपके इश्क में बहुत ज्यादा ही निकल गया भाई, और इश्क अली में इंसान आगे बढ़ता है। और राजी हैं आज के नहीं? वमा खलक़तुल जिन्न उन्वान पर रहकर, ठीक है, बयान जारी है। हमें हमारा मकसद तकलीफ, ठीक है, इबादत। एक जगह पर कहा समीयम बसीता, मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा भाई, मैं तो आयत को आगे लेके जा रहा हूँ। आप इस देर से ना बैठें कि मसाइल शुरू हो रहे हैं, मैं तो आपको सांस दिलवा रहा हूँ। नहीं तो मैं एक सेकंड के बाद जुमला 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 पढ़ता रहूँगा, ठीक है। मेरे पास हैदर शागिर्द हूँ, ये जुमले तो हमें उतरते हैं। मौला आपको सलामत रखे। हमारा मकसद तकलीफ है इबादत। एक जगह पर कहा नब्तली आजमाएंगे, समीयम बसीरा। मैं भूल गया, मैं भूला नहीं। समीयम बसीरा, देखते भी हैं सुनते भी हैं। तवज्जो है नौजवानों को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। समीयम बसीरा, क्या हम ही सबसे ज्यादा देखते हैं? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हमसे ज्यादा कुछ परिंदे हैं। मालिया ला अरल हुदा अमकाना मिनल गायबीन, सूरह नबल में जनाब सुलेमान इतने बड़े नबी, हवाओं पर गलबा, जिन्नों पर हुकूमत। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, हम लेके चल रहे हैं, अब सुने भी अज़ीज़ान मोहतरम। हवाओं पर गलबा, जिन्नों पर हुकूमत, इतने बड़े नबी सुलेमान नबी, अचानक एक परिंदा गायब हो गए। बाबा जी
غائب ہو گیا خود خود جسے کہتے ہیں، جسے تاج ملا ہوا ہے، خود خود غائب ہو گیا. کہا کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ مجھے چھوڑ کر، نبی کو تنہا چھوڑ کر. جملہ ہے بھائی، نبی کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ آنے دو اسے. لو عذبنا عذابا شدیدا، اسے شدید عذاب دوں گا. کہاں چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ کہاں چلا؟ اس کو بابا جی آپ پہنچے ہیں، مولا سلامت رکھے. کہاں چلا گیا نبی کو تنہا چھوڑ کر؟ اور اس کو دیکھ کر اور پرندے چڑھ گئے، کبوتر فاختہ. ارے کہاں چلا گیا نبی کو تنہا چھوڑ کر؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے پرندوں کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی نبی کو تنہا چھوڑ. شدید عذاب دوں گا. آئے. اچھا انٹرنیشنل عدالتوں میں پرندوں کی سزائیں ہیں؟ کوئی سزا نہیں ہے پرندوں کی، کیا سزا؟ لیکن اتنے بڑے نبی سے کہلوا دی آنے کو سورہ نمل پڑھی ہے، شدید عذاب دوں گا. کیوں؟ مجھے چھوڑ کر چلا گیا. نبی برحق کو چھوڑ چھوڑ کر چلا گیا. محمد والے بنا آئے. کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ بچی گئے نبی کو تنہا چھوڑ کر. کہا آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں اے نبی خدا؟ جو میں آج جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. بھائی کہاں جا کے پڑھوں؟ ہاں آپ نہیں جانتے. یہ قرآن کی سورہ نمل میں ہے، یہی آپ پڑھیں اس کا ترجمہ. جو میں جانتا ہوں، یہ جانتا کیا تھا بھائی؟ یہ تختے بلقیس دے کر آیا تھا. جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. ملنگ آپ اور میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، جملہ پسند آ جائے تو نعرہ آپ نے لگا ہی دینا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. ایک پرندہ ہے اتنے بڑے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا. ہم دیوانے نہیں ہیں، ہم ایسے ہی علی علی نہیں کرتے، ہم ایسے ہی علی کو عین اللہ نہیں کہتے، ہم ایسے ہی علی کو ولی اللہ نہیں کہتے، ہم ایسے ہی علی کو مظہر اللہ نہیں کہتے. یہ تو ایک پرندہ ہے اتنے بڑے نبی کے سامنے ڈٹ گیا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. تو میرے علی کی فضیلت یہ ہے بھائی پرندہ تو کیا کوئی فرشتہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا اے علی جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. کہ وہ کہے ہاں احمد ہی بھائی کہ اے علی جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. ایک سلوات بھیجے محمد، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. اچھا یہ جانتا ایک تو یہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو، اس کی آنکھیں اتنی پاورفل ہے، قوت ہے رسالت میں بابا جی کہ یہ زمین کے 7 طبقات پھاڑ کر پانی دیکھ لیتا ہے. عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ پانی کی تلاش میں خود کو ساتھ لے کے جاتے تھے. جہاں بیٹھ کے چونچ مارتا تھا نا، لوگ سمجھ لیتے تھے کہ جہاں پانی نکلے گا. یعنی زمین کے 7 طبقات پھاڑ کر پانی دیکھنے کا اس کے پاس ہنر تھا، لیکن پرندہ تھا ڈگمگا گیا. توجہ ہے محترم، پرندہ تھا ڈگمگا گیا. اس کو اللہ نے 7 طبقات پھاڑ کر پانی دیکھنے کا ہنر دیا. ہمارے علی کی عزت کیا ہے کہ 7 طبقات پھاڑ کر پانی دیکھ لیتا ہے. میرے علی کی ذوالفقار 70 نسلیں دیکھ لے. جب تک جا کے نہیں آئے آپ ایسے سنتے رہیں گے، لیکن آپ نے تھکنا نہیں ہے. اب جناب سلیمان نبی اذان محترم ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، جس طرح آج آپ پرواز کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، پرواز ہو رہی ہے. آپ فضائل کی پرواز کر رہے ہیں، وہ نبوت کی پرواز کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ایک چیونٹی نے دیکھا وہ سردار, اس نے کہا اپنی اپنی بلوں میں چلو. کہا کیا ہوا؟ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. میں کہوں گا اے چونکہ سلیمان کا لشکر تو ہوا میں ہے, وہ کچلے گا کیسے؟ تو پلٹ کر آواز آئے گی جہاں جسموں کی بات نہیں ہو رہی, روحوں کی. یار بیدار ہو کر سلیمان علیہ السلام نے محنت کر کے یہاں تک لے گئے. روحیں پامال ہونے کا خطرہ ہے. چلو چلو اپنی بلوں میں چلو. چلو سردار نے کہا تھا ٹھیک ہے چلی گئی اپنی بلوں میں. 6500 سال بعد ابن بابا شاہ صاحب جناب سلمان اور مولا کائنات کا گزر وادی نمل سے ہوا. ٹھیک ہے جی, آپ کی بھی کیا بات بیٹا, سلام کریں. تو اب چیونٹیوں کی سردار نے کہا اپنی اپنی دلوں سے نکلو, تمہارے پاس اللہ کا ولی آ رہا ہے. مجھے 50 منٹ ہو گئے, تھکنا نہیں. تھکو گے تو پھر میں چھوڑ دوں گا یہیں. تھکنا نہیں, توجہ بتا لے لو. اب اپنی اپنی دلوں سے باہر نکلو. تمہارے پاس اللہ کا ولی, امامت اور ولایت, اللہ کا ولی. آج میں بتاتا بھی رہوں گا کہ عنوان پہ چل رہے ہیں, اللہ کا ولی آ رہا ہے. اپنے دلوں سے بھائی سردار سب دلوں سے نکلے. تو یہ دوہرا معیار کیوں؟ پوچھنا تو چاہیے نا بھلا. یہ چونٹیوں, سلیمان نبی آئے کہا اپنے دلوں میں چلو, علی آئے دلوں سے باہر آؤ. یہ دوہرا معیار کیوں؟ تو ان کی آواز آئے گی, غلام عباس آتی ہوش کے ناخن لو. سلیمان نبی آئے, ہم بلوں میں چلی گئے, کیونکہ سلیمان نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے. علی آئے, ہم اپنے دلوں سے باہر آ گئے, کیونکہ علی کا چہرہ دیکھنا ایمان. ہم اپنی مقصد تخلیق سے ہٹ جائیں. ہم سے کہتے ہیں ہر وقت علی علی کرتے ہو, بھائی ہم اپنی مقصد تخلیق پر قائم. میں خود لطف لیتا ہوں, ہم اپنی مقصد تخلیق پر ہی قائم ہے نا. کیونکہ ذکر علی عبادت, علی کی محبت عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کی گفتگو کرنا عبادت, علی کو صحیح سوچنا بھی عبادت. حالانکہ سوچوں میں نہیں آتے, ٹھیک ہے, عقلوں میں نہیں آتے. یہ تو عزیزان محترم, ان کی کلی معرفت تو ہو سکتی ہی نہیں. کیوں بابا یہ ایسے کہ یہ کوئی کہے کہ مجھے کلی, میں ایسا جملہ آ گیا, ایک خمینی صاحب کا جملہ پڑھ دوں. امین بھائی, خمینی صاحب سے پوچھا, اتنے بڑے عالم دین مجتہد ایران میں انقلاب لے کر آئے, جو کتابیں نہیں پڑھتے ان کو کیا پتا کہ خمینی صاحب کیا تھے. ہم تو ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کی قابل نہیں ہوں. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں میں, ہم تو ان کی جوتیوں میں سامنے ان کی جوتیوں کو کھا بھی نہیں سکتے, بیٹھ بھی نہیں سکتے ان کے بعد. وہ اتنے بڑے عالم تھے. ان سے پوچھا گیا ان کی عاجزی اور انہیں جو حق بیان کیا, جملہ ضائع ہو گیا تو پھر سلام ہو ہی جائے گا, ویسے بھی سلام کر رہا ہوں. کہا خمینی صاحب آپ علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بابا جی سنیے گا, جو لوگ کہتے ہیں ہم بڑا جانتے ہیں, بڑا جانتے ہیں, بڑا جانتے ہیں, مبلغ بنے ہوئے ہیں, بھائی ہم نے تو علی کی اتنی معرفت ہے. ٹھیک ہے, اب خمینی صاحب سے بڑا بھی کوئی ہے کہ آپ کے گاؤں میں ہے کوئی, کیا وہ پاکستان میں ہے؟ ایک سلمان بھیج رہے ہو. جو بابا
جملہ کہا اس کا لطف میں نے لیا ہے, آپ کو بتانا نہیں. توجہ ہے محترم. تو خمینی صاحب سے جب پوچھا گیا آپ علی کے بارے میں کیا جانتے ہیں, تو خمینی صاحب نے کہا دیکھو میں علی کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. یہ عالم ہے. ہم دو کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں میں تو میرے جیسا کون ہے, میں تو علی کو. خمینی کہتے ہیں میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں. یا اس جملے کو سمجھیے ظالم محترم, نوٹ کریں اس جملے کو کہ ان کی معرفت نہیں, کلی معرفت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ویسے تو حکم ہے من مات ولم یرمی امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. معرفت کا اصول کافی میں حکم ہے کہ معرفت ان کی حاصل کرنی ہے. کتنی کرنی ہے؟ کلی کر سکتے, کلی نہیں ہوتی. ان کی معرفت ہوگی تو جزوی ہوگی, اور جزوی پر ہی آپ کی نجات ہے. غور کریں تو عزیزان محترم, چیوٹی کو جناب سلیمان نبی نے ہاتھ پر اٹھا لیا. ہاتھ پر اٹھا لیا. چیوٹی سے گفتگو ہو رہی ہے. جناب سلیمان کہتے ہیں اس وقت تو بلند ہے یا میں بلند ہوں؟ تو بلند ہے یا میں بلند ہوں؟ کہا آپ نبی خدا ہیں, میں کہاں آپ کہاں, نہیں بتاؤ تو بلند ہے یا میں بلند ہوں؟ کہا نبی خدا اگر برا نہ مانیے اس وقت تو میں ہی بلند ہوں. اس وقت تو میں ہی بلند ہوں کیونکہ نبی کے ہاتھ پر بلند ہوں. توجہ عزیزان محترم, اتنی چیوٹیاں تھی, صرف جناب سلیمان نے سردار کو ہی اٹھایا. جب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے. سردار کو اٹھایا, باقیوں کو نہیں اٹھایا. تو یہ سیرت بھی بنی نبیوں کی. نبی جب بھی اٹھاتا ہے امت میں سے سردار کو, نبی جب بھی اٹھاتا ہے امت میں سے سردار کو اٹھاتا ہے. وادی نمل میں سلیمان ہو یا غدیر کے میدان میں محمد. جیسے حالات میں معیار بڑھاتے رہے, معیار ایسے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ایسے نہ ہو. سردار کو اٹھایا, بابا جی اٹھائے سردار کو, اٹھا کر کہا من کون تو مولا فہذا علی, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب سے میں مولا تب سے, یہ بابا جی بھی سن لیا آپ نے, لیکن ایک میں گزر رہا ہوں اپنے عنوان سے, میں نے اپنا عنوان بھی مکمل کرنا ہے. عزیزان محترم, آیت بھی نازل ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. آج دین مکمل ہو گیا, آج ہم راضی ہو گئے. ایک اور آیت آئی, الیوم یائس الذین کفروا من دینکم. بھائی دیکھیے کس انداز سے ولایت شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آج کافر تیرے دین سے مایوس, آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. بھائی مایوس وہ ہوتا ہے جس کے ارادوں پر پانی پھر. یہ بھی بہت بڑا جملہ تھا, کراچی میں کہتا, سکھر میں کہتا, حیدرآباد میں کہتا, بہت بڑا جملہ تھا عزیزان محترم. مایوس ہوتا ہی وہ جس کے ارادوں پر پانی پھر جائے. آج کافر کون تھا؟ کافر سارے حاجی نمازی سب بھی حاجی کر کے آئے, لیکن ایک کافر نکلا
جو بابا جی نے بتایا حارث میں نہیں مانتا ٹھیک ہے نہیں مانتا ٹھیک ہے اگر آپ اعلان کر رہے ہیں ایک سلوات دیجیے محمد والی ایک اور بھی درود بھیج دیں میرے واجب القدر علی جناب ظفر محمود غوری صاحب اہل علم صاحب علم ملک کے نامور ذاکر جو اپنے مخصوص انداز میں کچھ دیر بعد منبر پر جلوہ افروز ہوں گے تو میرے 2 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے آج مسائل بھی زیادہ یہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو میں مختصر سے 2 یا 3 جملے کہوں گا توجہ عزیزان محترم ہم نہیں مانتے ٹھیک ہے ایک اور قرآن کی آیت آئی سالا سائلم بعذاب وقیع للکافرین اچھا میں سلو پڑھتا ہوں آپ سمجھتے مسائل شروع ہو گیا توجہ ہے ذرا محترم سائل نے عذاب وہ مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے اب اٹھ جائیے گا جنہیں اٹھنے کا شوق ہے جنہیں معراج کرنی ہے فضائل کی سائل نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے ہم نے کہا دیکھو بھائی دیواروں پر کافر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا دیواروں پر کافر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ دیوار والا کافر مٹ گیا قرآن والا کافر گیا بس عزادارہ نے حسین بھائی نہ آتے تو میں پڑھتا رہتا لیکن بھائی آگے ان کا آنا ہوتا ہے میرا جانا ہوتا ہے 2 یا 4 جملے سن لیجئے مجھ سے کون مسلم عزادارہ نے حسین فضائل آپ نے بہت اچھے سنے اپنی ماں کو دعا دیا ماں زندہ ہے تو قدم چومو اگر ماں دنیا میں نہیں ہے تو قبر پر جا کر سلام کرو کہ ماں تجھے سلام تو نے امانت میں خیانت نہیں عزاداروں شریف ماؤں کے بیٹے روتے ہیں شریفوں کے غم کون مسلم آج لاہور والی بی بی یقیناً پردے میں آ کر بیٹھ رہی ہوگی اللہ تیری ہائے قبول کرے عزاداروں رو لینا شرما کے نہ رونا نہ گھبرا کے رونا عزادارہ نے حسین تم رو جتنا جی چاہتا ہے کیونکہ تمہیں کوئی مارنے والا یہاں نہیں نہ تمہیں کوئی تماچے مارے گا نہ تمہیں کوئی تازیانے مارے گا تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے عزادارہ نے حسین لیکن آل محمد معصومہ روتی تھی تو شمر تماچے مار اجرکم من اللہ العظمت للہ حوصلہ عزادارہ نے حسین کون جناب مسلم سفیر حسین عزاداروں میں نے مختصر کر دیا چھوڑ دیا سارا مضمون بھائی کے لیے عزاداروں جناب مسلم کوفہ میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گلے میں توق پیروں میں زنجیریں عزاداروں ہونٹ کٹے ہوئے دانت ٹوٹے ہوئے عزاداروں ایک لائن لے کے جا رہا ہے دارالامارہ کی چھت پر وہاں سے حسین کا قافلہ آ رہا ہے ماؤں بہنوں کو ساتھ لے کے حسین آگے بڑھ رہا ہے عزاداروں یہ منظر حسین نے دیکھا امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہا عباس محمدوں کو نیچے اتارو اور مصلی بچھا دو کوفہ کی جانب عزاداروں نے حسین محمدوں کو اتارا گیا مصلی بچھایا گیا حسین مصلی پر بیٹھ کر کہتے ہیں علیک السلام یا سفیرۃ الحسین میرا سلام ہے حسین کے سفیر عزاداروں نے سلام کا جواب دیا حسین نے بی بی مسافر شاہ تڑپنے لگی بھیا کسے سلام کیا ہے عزاداروں حسین نے بہن کو قریب بلایا کہا ادھر آ جاؤ مجھے مسلم نے سلام بھیجا تھا میں نے مسلم کے سلام کا جواب دیا ہے عزاداروں حسین نے اجازت امامت سے بی بی کی
آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، عزادارو کوفہ کے پردے ہٹے، کہا دیکھو یہاں تمہارا مسلم ہے، ماتم کر لینا عزادارہ حسین۔ بی بی نے دیکھا، بی بی رو کر کہتی ہے بھیا حسین یہاں مسلم تو نہیں ہے، ایک قیدی ہے، یہاں مسلم تو نہیں ہے، ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توپ ہے، پیروں میں زنجیریں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، مسلم تو نہیں ہے۔ حسین نے کہا اے میری بہن ذرا غور سے دیکھو، یہی تو تمہارا مسلم ہے، یہی تو تمہارا مسلم ہے۔ بس عزادارہ نے حسین بی بی لرز کے رہ گئی۔ عباس قریب آئے، عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے، ایک تو چچا کے بھائی ہے، ایک عباس کی بہن کا سہاگ ہے۔ عزادارہ عباس نے بھی یہ منظر دیکھا۔ بس عزادارہ نے حسین حاکم کوفہ بیٹھا ہوا ہے، جناب مسلم کو گزارا گیا۔ عزادارو اس جلاد نے کہا مسلم سلام کرو امیر کو کہ تمہاری تعریف پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو سلام کرو امیر کو۔ جناب مسلم نے کہا میں سلام نہیں کروں گا، میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا۔ عزادارو بس اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ عزادارہ نے حسین دارالامارہ کی چھت پر جناب مسلم کو لے جایا گیا۔ عزادارو بھئی دیوار پر اس کا گلا رکھا، عزادارہ نے حسین تلوار چلنے لگی، جناب مسلم نے سر کو اٹھایا۔ یہ لائن کہتا ہے اے مسلم شہادت تو تمہارا ورثہ ہے، پھر سر کو کیوں اٹھایا؟ عزادارو جناب مسلم رو کر کہتے ہیں ہاں شہادت ہمارے گھر کا ورثہ ہے، میں نے سر کو اس لیے اٹھایا کہ میں اپنے مولا حسین سے کہنا چاہتا ہوں مولا